بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ یرموک دوسرا حصہ۔ مسلمان فوجیوں کے زیر استعمال خود توپ میں سنہری خود شامل تھے، جو ساسانی سلطنت کے چاندی کے خود سے مشابہ تھے۔ ذرا عام طور پر چہرے، گردن، گالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، جو یا تو خود کے ساتھ ایک اضافی حصے کے طور پر لٹکتی تھی یا ذرہ دار ٹوپی کی شکل میں پہنی جاتی تھی۔ بھاری چمڑے کے سینڈل اور رومی طرز کے سینڈل جوتے ابتدائی مسلمان فوجیوں میں عام تھے۔ سخت چمڑے سے بنی پرت دار زر یا چینی زنجیری زر استعمال کی جاتی تھی۔ زر کی مختلف اقسام میں لوہے کی زنجیری زر بھی شامل تھی، جسم کو زیادہ تحفظ دیتی تھی۔ پیادہ فوج گھڑ سوار فوجیوں کی نسبت زیادہ زر پہنتی تھی۔ بڑی لکڑی کی ڈھالیں یا بانس کی بنی ہوئی ڈھالیں عام استعمال میں تھیں۔ لمبے دندانے دار نیزے استعمال کیے جاتے تھے۔ پیادہ فوج کے نیزے 2.8 فٹ لمبے ہوتے، گھڑ سوار فوج کے نیزے 1.8 فٹ تک لمبے ہوتے۔ رومی طرز کی چھوٹی تلواریں اور ساسانی لمبی تلواریں استعمال ہوتی۔ لمبی تلواریں عموماً گھڑ سوار فوجی ساتھ رکھتے۔ تلواریں کندھے سے لٹکانے والے تسمے کے ساتھ باندھی جاتی تھی۔ کمانوں کی لمبائی 6.6 فٹ تک۔ ابتدائی مسلمان تیر انداز گھڑ سوار فوجی تیر اندازوں کی طرح متحرک نہیں تھے، لیکن وہ ہلکی اور بغیر زر والی گھڑ سوار فوج کے حملوں کو روکنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتی۔ بازنطینی فوج میں تناؤ۔ خالد بن ولید کی یہ حکمت عملی کے مقبوضہ علاقوں سے فوجیں واپس بلائیں، فیصلہ کن جنگ کے لیے افواج کو ایک جگہ مرکوز کریں، بازنطینیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی 5 افواج کو ساتھ جمع کریں۔ بازنطینی سلطنت صدیوں سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ میں براہ راست ملوث ہونے سے گریز کرتی رہی، اور ان کی افواج کا اس طرح ایک جگہ جمع ہونا ان کے لیے لاجسٹک مسائل پیدا کر گیا، جس کے لیے سلطنت مناسب طور پر تیار نہیں تھی۔ دمشق قریب ترین لاجسٹک اڈہ تھا، لیکن دمشق کے سربراہ منصور اتنی بڑی بازنطینی فوج کو مکمل طور پر سامان فراہم نہ کر سکا جو میدان یرموک میں جمع ہو چکی تھی۔ سپلائی کی ضروریات پوری کرنے کے معاملے پر مقامی شہریوں کے ساتھ کئی جھڑپوں کی اطلاعات ملی، کیونکہ گرمیوں کا موسم ختم ہو رہا تھا اور چراگاہوں میں کمی آ رہی تھی۔ یونانی دربار کے ذرائع نے وہان پر غداری کا الزام لگایا، کیونکہ اس نے ہرقل کے اس حکم کی نافرمانی کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عربوں کے ساتھ کسی بڑے پیمانے کی جنگ میں نہ الجھا جائے۔ تاہم چونکہ مسلمان افواج بڑی تعداد میں یرموک میں جمع ہو چکی تھی، وہان کے پاس بھی اس کا جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بازنطینی کمانڈروں کے درمیان تعلقات شدید کشیدگی کا شکار تھے۔ تریتریوس، وہان، جراجیسی اور قناطیر کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری۔ مسیح عرب رہنما جبلہ کو زیادہ تر نظر انداز کیا گیا، جو بازنطینیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ رومی، آرمینائی اور عرب فوج کے درمیان عدم اعتماد کا ماحول تھا۔ نیز مونوفیزائٹ کلسیڈونین مسیح فرقوں کے درمیان دیرینہ مذہبی تنازعات اگرچہ براہ راست کوئی برا اثر نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ ہوا۔ ان اختلاف کا نتیجہ ناقص ہم آہنگی اور کمزور جنگی منصوبہ بندی کی صورت میں نکلا، جو بازنطینیوں کی تباہ کن شکست کی ایک بڑی وجہ بنی۔ جنگ مسلمانوں اور بازنطینیوں کی جنگی صف بندی 4 حصوں میں تقسیم تھی۔ بایاں بازو
بایاں بازو مرکز، دایاں مرکز، دایاں بازو۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں اور بعض نتینیوں کی جنگی صف بندی ایک دوسرے کے بالکل برعکس تھی۔ مسلمانوں کا دایاں بازو بعض نتینیوں کے بائیں بازو کے سامنے تھا۔ لال مسلم فوج، بلیو بعض نتینی فوج ہرقل نے وہان کو ہدایت دی تھی کہ جب تمام سفارتی کوششیں مکمل نہ ہو جنگ میں نہ الجھا جائے، ممکنہ طور پر اس لیے کہ یزد گرد سوم کی افواج ابھی عراق میں حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی ہدایت کے مطابق وہان نے پہلے گیری گوری پھر جبالہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا، لیکن یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ جنگ سے قبل وہان کی دعوت پر خالد بن ولید بھی امن مذاکرات کے لیے آئے، لیکن یہ بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس کی وجہ سے جنگ ایک ماہ کے لیے مؤخر ہوئی۔ دوسری جانب عمر فاروق، جن کی افواج قادسیہ کی جنگ میں ساسانی فوجوں کا سامنا کرنے والی تھی، نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ وہ ایرانیوں سے مذاکرات کریں۔ یزد گرد سوم اور اس کے سپہ سالار رستم فرغزاد کے پاس سفیر بھیجے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ غالباً یہ عمر فاروق کی جانب سے ایرانی محاذ پر وقت حاصل کرنے کی حکمت عملی تھی۔ اسی دوران انہوں نے خالد رضی اللہ کی مدد کے لیے 6000 فوجیوں کی کمک روانہ کی، جن میں زیادہ اہل یمن سے تھے۔ اس لشکر میں صحابہ شامل تھے جو جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے، جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس لشکر میں کئی عظیم شخصیات بھی شامل تھیں، جیسے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں دی، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق کے صاحبزادے، عبداللہ بن عمر، ابان بن عثمان، عبد الرحمن بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مالک الاشتر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ہشام بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ یہ ایک شہری فوج تھی جو کسی اجرتی فوج کے برعکس اسلامی ریاست کے شہریوں پر مشتمل تھی، اس کے سپاہیوں کی عمریں مختلف تھیں۔ سب سے کم عمر سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے 20 سال کے تھے، جبکہ عمار بن یاسر کی عمر 70 سال تھی۔ مزید برآں 10 صحابہ میں سے 3 صحابہ جنہیں نبی کریم نے جنت کی بشارت دی تھی، سعد بن زید، زبیر بن عوام اور ابو عبیدہ، وہ جنگ یرموک میں موجود تھے۔ عمر خلیفہ وقت غالباً پہلے بعض نتینیوں کو شکست دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کے بہترین فوجی ان کے خلاف استعمال کیے۔ مسلمانوں کو مسلسل کمک ملنے کی وجہ سے بعض نتینی فوج میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ اس خدشے میں مبتلا ہو گئے اگر مسلمانوں کو اسی طرح کمک ملتی رہی وہ مزید طاقتور ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا۔ یرموک میں مسلمانوں کو بھیجی جانے والی کمک چھوٹے گروہوں کی صورت میں پہنچتی رہی، جس سے ایسا تاثر پیدا ہوا مسلمانوں کو مسلسل تازہ دم کمک مل رہی ہو۔ اس حکمت عملی نے بعض نتینیوں کے حوصلے پست کر دیے اور پھر انہیں جنگ پر مجبور کر دیا۔
یہی حکمت عملی بعد میں قادسیہ کی جنگ میں بھی دہرائی گئی۔ میدان جنگ یرموک کا میدان ہے۔ رومیوں کو بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 7,000 نصرانی عرب کا ایک لشکر جنگ لے کر آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر کو تیاری کا حکم، پر خالد بن ولید نے پکارا، اے مسلمانوں ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہدین تعجب میں پڑ گئے۔ شاید خالد خوش طبعی کے طور پر ثابت کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو خالد نے کہا، ہاں واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجاہدوں سے محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے، تم 30 کی بجائے 60 آدمی لے کر جاؤ۔ خالد بن ولید مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 لشکر سے جنگ کرنے جا رہا۔ جبلہ بن ایم غسانی نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ اپنا لشکر لے کر خالد نے مجاہدین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن ایمن نے کہا، نہیں چاہتا عرب کی مائیں تانا دیں کہ جبلہ نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ خالد بن ولید نے کہا، ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا، چاروں طرف سے گھیر لیا، لگتا یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے، تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ خالد بن ولید ان کے ساتھیوں زرار، زبیر، عبداللہ، عمر، عبد الرحمن، ابی بکر، فضل نے حصار کی صورت گھوڑے ملائے، اس طرح ایک دوسری کی حفاظت کرتے خود کو اپنے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے، دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی ناڈال ہوئے، مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ ملی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے۔ تو ابو سفیان نے کہا، اے عبیدہ اب رک جا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کر، انشاءاللہ وہ دشمن پر غالب آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس معرکہ میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5,000 لوگ قتل ہوئے۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سعید بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی، رومی فوج ہزاروں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے، اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی، جو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، خبر سنتے ہی وہاں سے بھاگ کر ترکی چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس میں عیسائیوں کو بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوا اور فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔
اس جنگ میں عمرو، سعید، ابان، سعید، اکرمہ، ابو جہل، سفیان، سعید، سہیل، عمرو، حشام، عمرو بن عاص کا بھائی شہید ہوئے۔ مارکا کے بعد مارکہ یرموک اسلامی تاریخ کی عظیم ترین جنگوں میں سے ایک تھی، جس کے اثرات اسلامی فتوحات کی تحریک پر بہت دور رس ثابت ہوئے۔ اس جنگ میں رومیوں کی فوج اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور فوج سمجھی جاتی تھی۔ رومی افواج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس نے اپنے بہترین سپاہی کھو دیے۔ قیصر ہرقل جو اس وقت حمص میں موجود تھا، اس تباہ کن شکست کے اثرات کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ دل شکستہ ہو کر اس نے شام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، بے حد رنج و غم کے عالم میں وہاں سے روانہ ہوا۔ ان کے تمام شہروں کو فتح کر لیا اور پھر شمالی افریقہ کی طرف فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔